دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مراد سعید صاحب نے جو بات کی بالکل درست کی، اور ان کی یہ بات 100% ٹھیک ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی اس میں نمائندگی نہیں کر رہا، میں ریاست پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا اور کر رہا ہوں اس معاملے میں کم از کم. لیکن جہاں تک ان مذاکرات کا تعلق ہے، یقیناً یہ اکتوبر کے مہینے میں، پچھلے سال اکتوبر سے یہ مذاکرات، اور یعنی مذاکرات کو اگر میں رابطے کہوں کہ آپس میں رابطے ہوئے تھے ان لوگوں کے ساتھ بواسطت امارات اسلامی افغانستان، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. اس طرح ہوئے. اب موجودہ حکومت جب آئی ہے تو جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ موجودہ حکومت نے باقاعدہ پارلیمنٹ کی جو قومی سلامتی کی کمیٹی ہے، جس میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان ہوتے ہیں مختلف پارٹیوں کے، اس کمیٹی کے سامنے سیکیورٹی اداروں نے ان مذاکرات کی پیش رفت پر بریفنگ دی. ان کو بتایا، سیکیورٹی کی جو نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی ہے قومی سلامتی کی، اس نے باقاعدہ ان مذاکرات کو جاری رکھنے کا کہا، اور کہا آپ مذاکرات بھی کریں، ہم ایک کمیٹی بھی بنائیں گے جو ان مذاکرات کو اوورسی کرے گی. ابھی تک پارلیمنٹ کی وہ کمیٹی تو نہیں بنی، لیکن موجودہ حکومت نے کچھ دن پہلے ایک کمیٹی جس کا میں نے ذکر کیا وہ بنائی ہے، اور وہ کمیٹی اب یہ سلسلے کو دیکھے گی. ایک تو یہ بات ہوگی، معاملہ چل رہا ہے. آپ نے فینسنگ کا کہا، یقیناً دیکھیں بارڈر سیکیورٹی وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. اب یہ لوگ کہاں سے آئے؟ ایک تو میرے خیال میں کچھ باتیں ٹیکٹیکل باتیں ہوتی ہیں، میرے خیال میں ان پہ شاید وضاحت کرنے کی وہ ضرورت نہ ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ یقیناً وہاں سے آئے ہیں، بارڈر کراس کر کے ہی آئے ہیں. اب کس راستے سے آئے ظاہر ہے اس کے بارے میں میں حتمی بات تو نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ کیسے کراس کیا انہوں نے، لیکن یقیناً کراسنگ کے پوائنٹس ہوتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا سب سے جو سیکیور بارڈر ہے اس وقت وہ اسرائیل اور غزہ کا بارڈر ہے، سب سے زیادہ سیکیور. اس پر کیمرے بھی ہیں، ڈرونز بھی اڑ رہے ہوتے ہیں، دیوار بنائی ہوئی ہے جس پر پوری دنیا میں واویلا مچا تھا. اس کے باوجود فلسطینی جب کوئی حملہ کارروائی کرتے ہیں تو وہ دیوار کو کراس کر کے کسی نہ کسی طرح سے اسرائیل میں داخل ہو جاتے ہیں، اور خود کچھ دھماکہ بھی کر جاتے ہیں اور حملے بھی کر جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسانی تدبیر جو ہے وہ 100% جس کو کہتے ہیں نا امپریگنیبل نہیں ہوتی. کوئی نہ کوئی راستہ سوراخ کہیں نہ کہیں لوگوں کو مل جاتا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ بالکل جو آپ نے بات کی درست ہے.